بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا خوبصورت واقعہ۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم کیا اور فرعون کے سپاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑے، یہ خبر سن کے ایک شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا، اے موسیٰ، بے شک فرعون کے دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو شہید کر دیں۔ آپ جلد سے جلد اس شہر سے نکل جائیں۔ اس پر مجبوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت کرنے کا فیصلہ فرمایا اور وہاں سے مصر کی سرحدیں پار کرتے ہوئے مدین جانے کا فیصلہ کیا۔ مدین وہ مقام تھا جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے اور وہ اللہ کے نیک بندے اور پیغمبر تھے۔ مدین ایک صحرائی بستی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدین کی نسبت سے آزاد ہوا تھا، اور یہ بستی فرعون کی سلطنت کی حدود سے باہر تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے تو آپ کے پاس نہ کوئی اچھی سواری تھی اور نہ کوئی ہمراہ۔ راستے میں درختوں کے پتے اور زمین کے سبزوں کے سوا کوئی چیز کھانے کو نہ ملتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی روز تک تنہا چلتے رہے۔ یہ راستہ وہ تھا جو آپ نے کبھی طے نہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل 8 روز تک یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ اس سخت اور مشکل وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی اور آپ کو سیدھا راستہ دکھایا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ مدین پہنچ کر آپ ایک شہر کے کنارے کے پاس ایک کنویں کے پاس تشریف لائے، جس کنویں سے لوگ پانی لیتے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے تھے۔ وہاں آپ نے لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ان لوگوں سے علیحدہ آپ نے 2 عورتیں دیکھیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح روک رکھا ہے کہ کنویں سے لوگ پانی پلا کر جائیں اور کنواں خالی ہو تو وہ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں، کیونکہ کنویں کو طاقتور لوگوں نے گھیر رکھا تھا اور عورتوں کے بس میں نہیں تھا کہ وہ کنویں کے پاس آ کر اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام بہت ہی رحم دل تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان عورتوں پر بہت ہی رحم آیا جب اس کنویں کے پاس ایک کنارے کھڑے پانی کا انتظار کر رہی تھی اور کوئی بھی آدمی ان کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ چرواہے صرف اپنی بھیڑوں کی فکر میں تھے، کسی اور کو موقع نہیں دے رہے تھے۔ مظلوموں کو ظلم سے بچانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فطرت تھی، جس کی وجہ سے آپ نے فرعون کے محل اور اس کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا تھا اور ملک بدر ہو گئے تھے، لہٰذا وہ اس ظلم پر خاموش نہ رہ سکے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور کنویں کے پاس گئے۔ کنویں کے پاس جو لوگ کھڑے تھے ان کو آپ نے پیچھے دھکیل دیا اور کہا کہ تم کیسے لوگ ہو، اپنے سوا کسی اور کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان چرواہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو غور سے دیکھا تو وہ سہم گئے۔ لباس سے موسیٰ علیہ السلام کوئی قبطی سردار لگ رہے تھے اور جسمانی اعتبار سے بھی آپ کافی لمبے چوڑے اور جان والے انسان تھے، لہٰذا چرواہے خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے اور ان لوگوں نے ڈول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دیکھ کر کہا، لیجئے، اگر آپ پانی کھینچ سکتے ہیں تو کھینچ لیجئے۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا۔ اس وقت آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے اور آپ کو بہت بھوک لگ رہی تھی، مگر قوت ایمانی ان کی مددگار ہوئی، جس نے آپ کی جسمانی قوت میں اضافہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اس ڈول کو کنویں میں ڈال کر پانی کھینچا، جسے 10 لوگ مل کر کھینچ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتین کو پانی دیا اور اس وقت دھوپ اور گرمی بہت شدید تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی روز تک کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور سر چھپانے کے لیے کوئی آسرا نہ تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام تھکان سے چور ہو کر پاس میں ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ آپ نے بارگاہ الہی میں کچھ اس طرح دعا کی، اے میرے پروردگار، میں اس کھانے کا
جو تو میرے لیے عطا کرے اس کا محتاج ہوں۔ ادھر وہ دونوں خواتون جو پانی کا استعمال کر کے اپنے گھر چلی گئی تھیں، یہ دونوں خواتین حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ جب وہ روز کی نسبت اس دن گھر جلدی آئیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا، اے میری بیٹیوں، آج اس طرح آپ جلدی کیسے آ گئی؟ انہوں نے فرمایا کہ کنویں کے پاس ہمیں ایک نیک مرد ملا، اس نے ہماری مدد کی اور ہمارے جانوروں کو بھی سیراب کیا۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اور اس نیک مرد کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ ان میں سے ایک صاحبزادی چہرے کو کپڑے سے ڈھکے ہوئے اور شرماتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی۔ اس نے جا کر کہا کہ آپ کو میرے والد بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے آج ہمارے لیے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو اجرت لینے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ جب ان کو پتہ لگا کہ ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں تو ان کی زیارت کے لیے اور ملاقات کے لیے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتین سے کہا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر مجھے راستہ بتاتی جائیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان تک پہنچ گئے۔ آپ کو دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور اپنی بیٹیوں کو کھانا حاضر کرنے کو کہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھیے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات منظور نہ کی اور فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب نے پوچھا کہ کھانا نہ کھانے کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا بدلہ نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا، اور میں نیک عمل پر بدلہ قبول نہیں کرتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے جوان، ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کے زواج میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ میرے اور میرے خاندان کی عادت اور رواج ہے کہ ہم مہمان نوازی کیا کرتے ہیں اور ہم مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر کے احوال، فرعون کے ساتھ گزرے وقت، اپنی پیدائش سے لے کر قبطی کے قتل اور فرعونیوں کے آپ کا دشمن بن جانے کے متعلق تمام حالات بیان کیے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ کو فرعونیوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب آپ نجات پا چکے ہیں، کیونکہ یہاں مدین میں فرعون کی حکومت یا سلطنت نہیں ہے۔ جب آپ نے کھانا کھا لیا اور گفتگو بھی کر لی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے فرمایا، ابا جان، آپ اس کو اجرت پر ملازم رکھ لیں کہ یہ ہماری بکریاں چرایا کرے اور یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے۔ بے شک اچھا ملازم وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صحابہ زادی سے فرمایا کہ تمہیں ان کی قوت اور ایمانداری کا علم کیسے ہوا؟ خاتون نے کہا کہ قوت تو اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے ڈول کو کنویں سے تنہا کھینچ لیا جس کو 10 سے کم لوگ نہیں کھینچ سکتے۔ امانت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا، ایک نظر نہ اٹھائی اور مجھ سے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں کہ کہیں ہوا کے جھونکے سے ان کا کوئی کپڑا آگے پیچھے نہ ہو اور ان کی نظر نہ پڑ جائے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت متاثر ہوئے اور کچھ دیر سوچنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پیشکش کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میری ایک بیٹی سے نکاح کر لیجئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نکاح کا مہر یہ ہوگا کہ آپ کو 8 برس میری ملازمت کرنی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ پیشکش منظور کر لی اور راضی ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی جن کا نام صفورہ تھا ان کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 برس کے بجائے پورے 10 سال کی میعاد پوری فرمائی اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں مدین کی وادیوں میں چرائیں۔ مدین میں گزرے وہ 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین اور پرسکون وقت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین کے علاقے میں رہنے کا موقع ملا جہاں پھلوں اور میووں کی کثرت تھی۔ آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام جیسا سسر ملا
اور صفورہ جیسے نیک ہم سفر ملی جن کے ساتھ سے آپ کی زندگی مکمل اور مزید خوبصورت ہو گئی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام زندگی چراغا بن کے نہیں گزار سکتے تھے۔ مدین میں موسیٰ علیہ السلام کو نجات تھی، لیکن وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دینا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ اپنی قوم کے لیے مدد کو جائیں جو غلامی کی زنجیروں سے بندھی ہوئی ہے، اور یہی کثرت آپ کو مصر جانے کے لیے آمادہ کر رہی تھی۔ 10 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی اجازت سے اپنی بیوی صفورہ کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ مصر تشریف لے آئے تو ایک وقت گزرنے کے بعد فرعون کو آپ کی موجودگی دیکھ کر آپ کو مارنے کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ آج رات اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا کے کنارے پہنچے۔ فرعون کو خبر ہوئی تو فرعون اپنا لشکر لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پیچھے آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پیچھے فرعون تھا اور آگے دریا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کروائی اور اپنا عصا پانی میں دے مارا۔ دریا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس دریا سے گزر گئی، اور جب فرعون اس دریا سے گزرنے لگا، اللہ تبارک نے حکم فرمایا کہ اے دریا اب تو ویسا ہو جا جیسا تو پہلے تھا، اور فرعون اور اس کا لشکر اس پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ یہ دنیا فانی ہے اور باقی رہ جانے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ناظرین، اس طرح کے ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔